کالج میں پڑھ رہا تھا، اسی وقت یہ جملہ دیکھا کہ اہل سلوک کو اور اللہ کے راستہ چلنے والوں کو اہل محبت کی صحبت میں زیادہ رہنا چاہیے۔ مسائل بے شک آپ کو جہاں اعتماد ہو وہاں سے پوچھو، لیکن جو صحبت یافتہ زیادہ ہو ان سے مسائل پوچھنے میں آپ اعتدال میں رہیں گے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے اختر سے فرمایا، میرے اور حکیم الامت میں ایک ہی واسطہ ہے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں جب فتویٰ لکھتے ہیں تو میں ان کی قابلیت کا اعتراف کرتا ہوں، بالکل صحیح لکھتے ہیں، لیکن میں دوبارہ اس لیے دیکھتا ہوں کہ اگر اس میں کچھ گنجائش امت کے لیے کچھ گنجائش پیدا ہو جائے، کچھ نرمی پیدا ہو جائے تو میں امت کو نرم راستہ پیش کر دوں اور شدت کے راستے سے بچا لوں۔ غور سے سن لو، پھر سنانے والے نہیں ملیں گے۔ بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدام اس کو۔ تو یہ عرض کرتا ہوں، یہ میں نے اپنے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ، میری 17 سال کی صحبت ہے، کسی شعبے میں ایسا نہیں پائیں گے آپ کہ میں اپنے بڑوں کی بات پیش کرتا ہوں۔ حضرت والا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مولانا ظفر احمد عثمانی بہت محدث اور قابل ہیں، مگر میں ان کے مسائل جو لکھتے ہیں جواب فتویٰ، اس فتویٰ کو دوبارہ دیکھتا ہوں کہ اگر کچھ لچک، کچھ گنجائش امت کے لیے شفقت کسی راہ سے نکل سکے تو میں امت کو شدت سے بچا کر رحمت کے اور نرمی کے راستے پر ڈال دوں۔ شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے، بہت روئیں گے کر کے یاد اہل میں قدام مجھ کو، شراب درد دل پی کر ہمارے جام و مینا سے۔ مبارک وہ لوگ ہیں جو زندگی میں اپنے مرشد اور مربی کی قدر کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ زمانہ ٹینشن کا ہے، ڈپریشن کا ہے، اعصاب کمزور ہیں، غذا صحیح نہیں، ہوا صاف نہیں، ڈیزل آلود ہے۔ اس زمانے میں محبت کو زیادہ سکھاؤ، پٹرول زیادہ ڈالو تاکہ امت کا ہر فرد اڑ جائے اللہ کی طرف۔ مگر اس کے پٹرول ڈالنے کے بعد، گاڑی اسٹارٹ کرنے کے بعد ڈرائیور کبھی اس سے الگ نہ ہو تاکہ چوراہے پر وہ گھما سکے اور سامنے سرخ سگنل پر روک سکے، یعنی شیخ کے ساتھ رہو، شیخ سے مشورہ لیتے رہو۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا، اور اللہ کا شکر ہے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تعریف فرمائی کہ مرتد کے مقابلے میں ہم اہل خوف نہیں پیدا کرتے، ہم اہل محبت پیدا کرتے ہیں۔ اسی آیت سے، قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہوا کہ اہل محبت استقامت سے رہتے ہیں، جان دے دیتے ہیں، مگر اپنے پیارے محبوب کو اللہ تعالیٰ شانہ کو ناراض نہیں کرتے۔ کیونکہ اگر مرتد کے مقابلے میں بھی اہل غفلت اور بے وفا لوگ آ جائیں تو پھر تقابل صحیح نہیں ہوا، کیونکہ ارتداد بے وفائی ہے۔ بے وفاؤں کے مقابلے میں بے وفا اگر لائے جائیں تو پھر تک مقابلہ صحیح نہیں ہوا۔ بے وفاؤں کے مقابلے میں اہل وفا پیش کیے جاتے ہیں، اور اہل وفا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل محبت سے تعبیر فرمایا۔ انشاءاللہ سکنڈوں میں اڑ جاؤ گے۔ محبت وہ نعمت ہے۔ جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ عاشقین کی سیر اللہ اتنی تیز ہوتی ہے کہ ہر سانس وہ اللہ کے عرش تک اڑتے ہیں، ہر سانس، ہر دمے تا تخت شاہ، اور سیر زاہد ہر مہے یک روزہ راہ۔ خشک جو لوگ ہیں، محبت سے ناشنا ہیں، وہ ایک مہینے میں ایک دن کا سفر مشکل سے طے کرتے ہیں۔ ایک بات ہو گئی، یہ میرا ایک سبق ہوا، یہ میرا ایک پیریڈ ہوا بجانب پیر، ایک پیریڈ ہوا کہ محبت سیکھو۔ انشاءاللہ جتنی باتیں آپ کو آج دین میں مشکل معلوم ہوتی ہیں، محبت کی برکت سے آپ ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کر سکیں گے۔ اب تک بتاؤ، عاشقوں کا مزاج محبوب کی دوری کا تحمل اور برداشت نہیں کر سکتا، اور پھر محبوب کامل جس کا ہو۔ دل کی غذا محبت ہے، یاد رکھو۔ آنکھ کی غذا اچھے اچھے نظارے ہیں، آسمان، ہرے ہرے درخت، اور کان کی غذا اچھی اچھی آواز ہے، اور زبان کی غذا شامی کباب ہے۔ ظالموں، یہ مثال بھی نہیں پاؤ گے۔ لیکن
دل کی غذا کیا ہے؟ صرف محبت ہے. لیکن محبوب ناقص ہو یا کامل ہو؟ بولیے میر صاحب، محبوب ناقص ہو یا کامل ہو؟ کیا ایسا محبوب جو کچھ دن میں بڈھی ہو جائے یا بڈھا ہو جائے؟ مچھلیوں کو پانی کا دمام چاہیے. اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی جس کا نام مچھلی ہے. مچھلی پانی سے الگ ہو کر ساری دنیا کی نعمتیں پائے ہو، لیکن مچھلی کو پانی سے الگ ہو کر لیٹرین بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. وہیں پانی میں ہگو، وہیں پیشاب کرو، اور وہیں کھانسو، وہیں رہو. یہاں تک کہ جس زمانے میں دریا میں گھڑیال اور طوفان آتا ہے اور بڑی مچھلیاں آتی ہیں اور اعلان کر دے کوئی دریا میں کہ بڑی مچھلیاں آ گئی ہیں، اے چھوٹی مچھلیوں دریا سے باہر آ جاؤ ورنہ بڑی مچھلیاں تم کو کھا جائیں گی یا گھڑیال تم کو نگل جائے گا. مچھلیوں کا اعلان بین الاقوامی یہی ہوگا کہ چاہے ہم مریں جیئیں، پانی سے الگ تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے. ہماری موت پانی سے باہر ہماری موت یقینی ہے. اور پانی میں اگر آفتیں طوفان ہیں تو موت جو ہے، خوف ہے موت، خطرے موت تو ہے، یقینی نہیں ہے. لہذا یقینی موت کو ہم قبول نہیں کرتے جو دریا کے باہر ہے. لہذا ہم امید زندگی میں ہی رہیں گے. بتاؤ کیسا مضمون ہے؟ تو ہم اللہ والے بن کر صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھا مگر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حرام غذا حاصل نہیں کی. کوشش کرو کہ ایک سانس بھی ہماری ناراضگی میں نہ گزرے. حلال روزی کو بھی تلاش کرو مگر فوراً مت چھوڑو حرام کو. حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی شخص حرام آمدنی میں سے گزارا کرتا ہے تو اتنا تو کرو کہ ادھارا لے کر کے کھاؤ پیو، اور کوشش کرو جان کی بازی لگا دو کہ جلد سے جلد ہم کو کوئی روزی مل جائے. یہ کیوں فرمایا کہ اگر حلال روزی نہ ملی اور حرام بھی چھوڑ دی تو ہو سکتا ہے وسوسوں سے کافر ہو جائے. تو کفر سے بچانے کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے گنہگاری کی زندگی کی اجازت دی مگر رات دن کوشاں رواں و دواں حیراں رہے کہ اللہ جلد سے جلد کوئی جہاں بھی انٹرویو ہو وہاں دو. اگر 10,000 کی حرام نوکری ہے تو 5,000 پر راضی ہو جاؤ. سوکھی روٹی کھا لو، گوشت چھوڑ دو، بریانی چھوڑ دو، مرغن غذائیں چھوڑ دو. سوکھی روٹی کھانے سے کولسٹرول نہیں پیدا ہوتا. جتنے مرنے والے اور کولسٹرول والے اور ہارٹ اٹیک والے ہیں یہ سب مرغن کی پارٹی ہے، مرغن والی پارٹی ہے. دیکھو آج تک کسی مزدور کو ہارٹ اٹیک وغیرہ نہیں ہوتا کیونکہ بیچارے سوکھی روٹی میں کہاں سے کولسٹرول پیدا ہوا. ایسے ہی تعلیم کے لیے میرا ایک تجربہ سن لو. بعض لوگ داڑھی دیندار ہو گئے، تبلیغی جماعت سے یا مالداری ہی کے بیٹے تھے، اللہ والوں کی صحبت سے داڑھی رکھ لی. انہوں نے ہم سے کہا میرا رشتہ ایسی لڑکی سے کرائیے جس نے کالج کا اور مخلوط تعلیم کا منہ نہ دیکھا ہو. کالج کا اور مخلوط تعلیم کا منہ نہ دیکھا ہو، کیونکہ جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے وہ اپنی بیٹیوں کو اس طرح مردوں نوجوان لڑکوں کے ساتھ رکھتے ہیں پڑھائی میں کہ جیسے کوئی اپنی بکریوں کو بھیڑیا کے ساتھ رکھتے ہیں. واقعات سنتے رہتے ہیں آپ لوگ کہ فلاں کی لڑکی آج نکل گئی، ایک لڑکے سے اس کی آشنائی ہو گئی. کس طرح کہہ دوں یہ بالکل حرام، مطلق حرام ہے کہ نوجوان لڑکیاں نوجوان لڑکوں کے ساتھ پڑھیں، چاہے مل کے نہ بیٹھیں مگر نظر بازی تو ہو جاتی ہے. ایک زندگی میں ایک دفعہ یونیورسٹی کسی کام سے گیا تو ہر طرف کے نیچے ایک لونڈیا جوان ایک لونڈا جوان بیٹھا گپ شپ مار رہا ہے نامحرم کے ساتھ. بتائیے. اسی مجھے برطانیہ میں ایک دوست نے بتایا کہ میری 3 لڑکیاں مخلوط تعلیم کی وجہ سے انگریزوں کے ساتھ نکل گئیں، حالانکہ خود مسلمان، داڑھی بھی ہے اس کی. اور میں بفلو ڈے ٹو رائٹ سے جب بفلو گیا جو امریکہ کا ایک شہر ہے امریکہ کا، وہاں ایک صاحب تہجد گزار بڑے میاں نے بتایا کہ میرا لڑکا ایک مخلوط تعلیم کی وجہ سے ایک